تو جہاں ہم پہلے کچھ موضوعات کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم مولانا مودودی صاحب کی یہ سنگین غلطی واضح کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جھوٹے راوی، کچھ ضعیف راوی، کچھ مجروح راوی، کچھ سخت مجروح راوی ایسے ہیں کہ جن کی روایات لینا ہماری مجبوری ہے، ان کے بغیر نہ تو ہمارا سیرت کا ذخیرہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری اسلامی تاریخ مکمل ہوتی ہے۔ اور وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان راویوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ دیکھیں یہ جن راویوں کی روایات آپ پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، محدثین نے ان کو جھوٹا کہا ہے، یہ مجروح ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہیں، ان کو قابل اعتماد نہیں قرار دیا جا سکتا، تو پھر ان کی باتیں جو نقل ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ کیسے قابل اعتماد ہوں گی؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ جو شرطیں آپ لگا رہے ہیں یہ ساری حدیث کی شرطیں ہیں، تاریخی واقعات میں یہ شرطیں نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار مابعد کا تو سوال ہی کیا ہے، قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 9/10 حصہ غیر معتبر قرار پائے گا، اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرن اول کی تاریخ یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ جو ہے نا اس سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اگر ہم نے ان جھوٹے راویوں، ان ساقط الاعتبار راویوں کی باتوں کو قبول نہ کیا تو۔ کہتے ہیں کہ مخالفین جو ہیں وہ ہماری ان باتوں کو بھی رد کر دیں گے جو ہم سیرت کے حوالے سے یا خلفائے راشدین یا قرن اول کے حوالے سے یا تاریخ اسلام کے آغاز کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اصول حدیث اور اسماء الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ ہے کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی کہ ہر روایت ثقات سے ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ حدیث والی شرطیں سیرت میں لگائیں گے یا تاریخ میں لگائیں گے تو ہماری تاریخ ہی گم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے راوی ہیں نا، یہ جو کذابین، دجالین، سبائی، تبرائی، جن کا ہم تعارف کروانے والے ہیں، اور خود مولانا مودودی صاحب نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ یعنی اساسی راوی ہیں، ان کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور ان کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے ایسی تاریخ اور بھاڑ میں جائیں ایسے واقعات جو ان جھوٹوں نے بیان کیے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں جھوٹے راویوں کے قصے اور کہانیاں ان کا کوئی نہ تو فائدہ ہے اور نہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹا قرار پا جاتا ہے، مولانا مودودی صاحب نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ سیرت بھی تو حدیث ہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، صفت ہو۔ چنانچہ اصول حدیث میں حدیث کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہو تب بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہو تب بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور رضامندی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، یہ ساری چیزیں یہ حدیث سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کہ بہت سارے صحابہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب وہ جہنمی ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے قول، آپ کے فعل کے بارے میں جھوٹ بولے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ جہنمی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ قولی حدیث بیان کر رہا ہے یا فعلی یا تقریری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کذاب ہی ہے، اس کی روایت معتبر نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے جو پیروکار ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سنگین غلطی میں بھی، وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرنے میں جو جھوٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کرنے میں بھی جھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا غزوہ یا آپ کی شکل و صورت یا آپ کی جسے آپ سیرت کہہ لیں اس کو بیان کرنے میں وہ سچا ہو جائے گا؟ کیسے یہ ہو جائے گا؟ اور دونوں کا جرم تو ایک جیسا ہی ہے، دونوں ہی حدیثیں ہیں، دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ لہٰذا یہ مولانا صاحب کی بالکل فاش غلطی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی اور جس کا کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر جھوٹا دفاع ہی کرے گا۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ محدثین نے ایسی روایات نقل کیوں کی۔ یہ ہمارے پہلے لیکچر میں ہی جو ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اس میں ہی ہم نے یہ باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ محدثین نے تو یہ روایات ٹیگ لگانے کے لیے، لوگوں کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے نقل کی، یا پھر بعض محدثین نے ایک انسائیکلوپیڈیا ٹائپ قائم کیا کہ اس کے بارے میں انہوں نے جتنے بھی اقوال ان کے سامنے آئے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا ان کو وہ صحیح مانتے ہیں نہیں مانتے، انہوں نے بطور انسائیکلوپیڈیا ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے ان کو اپنا ایمان نہیں بنایا، ان کی بنیاد پر اپنا عقیدہ نہیں بنایا، ان کی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نظریات کو خراب نہیں کیا، تو کیسے پھر جائز ہے کہ ان کا بہانہ بنا کر کہ انہوں نے چونکہ نقل کر دیا ہے سند کے ساتھ یا بطور تاریخ نقل کر دیا ہے تو ہم جو ہے اس کی تصدیق بھی کرنا شروع کر دیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کی۔ یہ ہمارا پچھلا لیکچر بھی جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں کچھ روایات تاریخی طور پر نقل کی، تو انہوں نے ان کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا، جبکہ جب عقیدے کی کتاب انہوں نے اپنی لکھی جہاں انہوں نے روافض کا رد کیا ہے، شیعہ کا رد کیا ہے، تو انہوں نے وہی عقائد بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل السنہ کے اجماعی عقائد ہیں، اور انہوں نے تعریفیں ہی کی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ان پر جو طعن کی جاتی ہے ان جھوٹی روایات کی بنا پر اس کو رد کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ہے، اور یہ ہم الحمدللہ اس پر تفصیلاً پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جھوٹے راویوں کے بغیر بالکل گزارا ہوگا۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا شعبہ ایسا ہے دین کا یا دنیا کا، عبادت کا یا معاملات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا ایسا پہلو ہے جو آپ سے اوجھل ہے سوائے ان جھوٹے راویوں پر اعتماد کرنے کی؟ آپ کو یہ ایک بات تو بتائیں۔ ہم الحمدللہ جھوٹے راویوں کی ساری روایات کو رد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر سے تعلق رکھتی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتی ہو، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ بتائیں ہم نے سیرت کا کون سا پہلو چھوڑ دیا ہے یا کس پہلو سے ہم انکاری ہیں؟ دیکھیں حق وہی ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت وہی ہے جو سچے اور اجلے کردار والے راویوں کے ذریعے ہم تک متصل سند سے پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہ حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہیں گے یہ ضعیف کمزور حدیث ہے، یہ سیرت کا یہ جو پہلو بیان کیا گیا ہے یہ کمزور ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا ہم سیرت سے عاری ہو گئے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحیح احادیث جو ہیں محدثین نے پوری کتابیں، صحیح البخاری ساری تھرو آؤٹ شروع سے لے کر اینڈ تک ساری سیرت کی کتاب ہے، آپ بتائیں کون سا پہلو ایسا جو سیرت سے تعلق نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی سے انہوں نے شروع کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں سب انہوں نے جمع کیے، جو صحیح سند سے آئے تھے انہوں نے جمع کیے۔
اسی طرح آگے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا، آپ کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کے بعد کے بھی کچھ حالات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو بتائیں کون سا پہلو ایسا ہے جو چھوٹ گیا ہے اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے قرآن کی جو آپ نے فرمائی وہ بھی انہوں نے نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیریں جو کیں وہ بھی انہوں نے نقل کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آپ کی شکل صورت سب کچھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے معجزات، کون سی چیز ہے بتائیں نا سیرت کا پہلو؟ اب وہ ساری صحیح الاسناد احادیث ہیں جن پر امت نے اتفاق کر لیا کہ صحیح بخاری کی تمام مرفوع متصل احادیث صحیح ہیں۔ اب صحیح احادیث کے ذریعے سیرت بیان ہوگی، ہمیں وہ کافی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتابیں تو سیرت پہ لکھی ہے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے جو روایات نقل کی ہیں، سند کے ساتھ نقل کی ہیں، انہیں بھی ہم جانچ اور پرکھ سکتے ہیں، ان میں سے کون سچی ہے، کون سی جھوٹی ہیں، کون سی صحیح اور کون سی ضعیف ہیں۔ جو صحیح ہیں اور سچی ہیں وہ ہمارے لیے سیرت کا ذخیرہ اور منبع ہیں، جو جھوٹی ہیں اور ضعیف ہیں ہمارے لیے وہ سیرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، نہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ محدثین نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا کہ ہمیں ان کی حقیقت بتا دی، اب ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم ان کی حقیقت کو آگے لوگوں تک بتاتے، خود بھی سمجھتے اور لوگوں کو بھی سمجھاتے کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔